کوئی غم نہیں ہوتا۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور صاحب تشریح نہیں بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے جو حکیم حکومت ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ بے شک حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ لگائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، اگر آئے گا تو جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو کے ختم ہو گیا، اللہ نے فرما دیا اب یہ 14 صدیاں گزر گئی، پھر پتہ نہیں آگے کتنی گزرنی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سورج کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اس کی طرح ہے سورج کی طرح۔ یہ ویسے تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا کے حسن کے سامنے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کے سورج چمکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو سورج چمکتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ کیوں چمکتا ہے اور اس میں روشنی کہاں سے آئی، حضور کہاں سے آئی؟ فرمایا محمد عربی کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس مصطفیٰ کی ایڑیوں سے نور نکلے تو یہ عالم ہے محمد کے چہرے کے نور کا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کر چمکا ہے۔ واہ واہ۔ ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں اگر آپ کی توجہ ہو، جو ایڑیوں سے نور لے وہ تو ساری کائنات کو چمکائے۔ واہ 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 دیکھتے ہی محمد کو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ایڑیوں سے نور لے وہ تو ساری کائنات کو چمکا دے، اور جن کی رگوں میں خون ہی محمدی ہو۔ سبحان اللہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو اشارہ کر بات سمجھ آتی ہے، بھائی نبی پاک کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کر اب کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کافی دیکھے نا سردی کتنی تھی، یہ سورج نکلا ہی نہیں، جب نہیں نکلا تو لوگ تڑپتے ہیں سردی سے، جب سردی ہو ٹھیک ہے، اب سورج نکلا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ بے شک سردی تھوڑی کم ہوئی ہے، تو سورج ہے کتنی دور یہ بھی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت دور ہے سورج، اتنا دور رہ کے نبی پاک کی ایڑیوں سے خیرات لے کر اتنا زیادہ چمکتا ہے، گنبد خضرا میں رہ اتنا چمکتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں صرف سورج نہیں چاند بھی بے شک نبی پاک کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کر چمکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو رات کو روشنی ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ دن کو روشنی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی محمد عربی کو اللہ نے شان کتنی عطا کی ہے، اور میرے پاک نبی پردوں میں چھپ کر جلوہ گر ہوئے، پورا نور تو ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اگر پورا نور ظاہر ہوتا تو کائنات میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو محمد عربی کے چہرے کو دیکھ لیتی۔ فرمایا لوگوں دیکھ لو جس مصطفیٰ کی ایڑیوں سے نکلنے والے نور کا یہ عالم ہے، محمد کے پورے وجود کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو سورج ہے فرماتے ہیں تشبیہ دی ویسے سمجھانے کے لیے، سرکار ہے سورج کی مانند، سارے نبی اور رسول جو باقی ہیں وہ ہیں ستاروں اور چاند کی مانند، سبحان اللہ۔ اور جو ولی ہیں اللہ کے وہ سارے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات۔ فرمایا جب سورج نکلتا ہے نا تو چاند اور سورج کو، چاند اور ستاروں کو اپنے نور میں چھپا لیتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں ان کو مزید چمکا دیتا ہے۔ فرمایا سرکار چونکہ سورج کی طرح ہے تو آقا جب آئے تو سارے جتنے نبی تھے ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا،
میرے پاک نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے، چونکہ یہ چاند اور ستارے ہیں باقی سارے نبی اور رسول، ان کو اپنی نبوت کے نور میں چھپا لیا، جتنے ذرات تھے ان کو مزید چمکا دیا۔ فرمایا اس لیے قیامت تک یہ جو ولی ہے یہ ہے وہ ذرات، قیامت تک محمد کی امت میں ولی آتے بھی رہیں گے، جاتے بھی رہیں گے، کائنات کو چمکاتے بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور خواجہ خواجگان شیخ شاہ چشت، آپ کا عرس مبارک 6 تاریخ کو ہے، 6 رجب المرجب۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے آپ کو اللہ نے شان کتنی عطا کی ہے، حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خود خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا باغ تھا، میں اس کی رکھوالی کرتا تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا، ایک بزرگ ہے، ان کو میں نے دیکھا اللہ کے ولی لگ رہے تھے، اور میں نے ان کو بٹھایا، ان کا بڑا ادب کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے کچھ منہ میں چبا کر مجھے دیا میرے منہ میں، تو میری ساری دنیا بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ کیفیت جو تھی کیفیت وہ تبدیل ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ بزرگ مجھے دعا کر کے چلے گئے، میں نے باغ بیچ دیا، جو میری وراثت میں ملا تھا وہ سارا بیچ کر میں نے جتنی قیمت ہوئی وہ ساری کی ساری قیمت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی، اور میں نکل پڑا اپنے کسی کامل مرشد کی تلاش میں۔ بہت کامل مرشد ملے، کہتے ہیں میں اللہ کے ولیوں کی زیارت کرتا گیا۔ حضرت خواجہ عثمان کے پاس جب میں پہنچا تو انہوں نے میرے اوپر نظر ڈالی اور کہا معین الدین، اللہ کے فضل سے تو صحیح جگہ پہ آ گیا ہے، اللہ نے بڑا تجھ سے کام لینا ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو فرمایا کہ نفل پڑھے، نفل کے بعد روشی پڑھے، فلاں سورت پڑھے۔ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ پیر ہیں، اس لیے آپ کو لے کر بیت اللہ شریف چلے گئے۔ یہ جو بات ہے یہ بڑی سننے والی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان خواجہ معین الدین چشتی کو لے کر بیت اللہ میں گئے، وہاں پر دعا کی اور کہا یا اللہ میری دعا کو قبول کر، اور یہ معین الدین ہے اسے بھی قبول کر۔